बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करें, सरपरस्ती करने वालों के नाम दें। कराची समेत सिंध में डाकू राज पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। सिंध भर में एक माह में अमन कायम करने का अल्टीमेटम दे दिया। मुमताज जमाली की रिपोर्ट। कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स, अंदरूने सिंध कच्चे के डाकुओं का राज, शहरियों की सदाए गम अदालत ने सुन ली। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट एक्शन में आ गए। कानून नाफिज करने वालों को अमन कायम करने के लिए एक माह का वक्त दे दिया। सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अकील अब्बासी की जेर सदारत सिंध में अमन व अमान से मुतालिक इजलास। सेक्रेटरी दाखिला IG सिंध गुलाम नबी मेमन, DG रेंजर्स सक्खर, लाड़काना और कराची से आला हुक्काम ने शिरकत की। IG सिंध की जानिब से कराची में स्ट्रीट क्राइम समेत कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन और अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने मौजूदा अमन व अमान की सूरत हाल पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि कराची में स्ट्रीट क्राइम और बढ़ती हुई वारदातों से साबित होता है कि सूबे में बदअमनी है। चीफ जस्टिस ने हुक्काम को हिदायत की कि कच्चे में पुलिस और रेंजर्स फौरी तौर पर मुश्तरका कार्रवाई करें और डाकुओं की सरपरस्ती करने वालों के नाम भी मंजर आम पर लाए जाएं। चीफ जस्टिस ने मुख्तसर अरसे में एक जिला में 9 SSPs के तबादले पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि ऐसी सूरत हाल में अमन बेहतर कैसे होगा। IG सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इजलास में हर पहलू से जायजा लिया गया है। कराची समेत सिंध भर में अमन व अमान को यकीनी बनाया जाए। आज के इजलास का 3 एजेंडास थे। उसमें एक कच्चे में किडनैप रैंसम और दूसरा यहाँ पे कराची में स्ट्रीट क्राइम और तीसरा सेफ सिटी प्रोजेक्ट। इस सिलसिले में काफ़ी तफसीलन मैंने चीफ जस्टिस साहब और कमेटी को ब्रीफ़ किया, उनको बताया कि पुलिस के क्या इश्यूज़ हैं और पुलिस का विजन क्या है, क्या हमारी स्ट्रेटजी है। हम अपने एंड पे मैंने उनको अश्योरेंस दी है कि पुलिस जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है वो इंशाल्लाह जो भी बेस्ट कर सकती है वो करेगी। चीफ जस्टिस ने सिंध भर में एक माह में अमन व अमान कायम करने को यकीनी बनाने के अहकाम जारी कर दिए। इजलास में फैसला किया गया कि 15 रोज बाद दोबारा इजलास मुनक्किद किया जाएगा और आइंदा इजलास में पेशरफ्त रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। मुमताज जमाली, सिटी 21। तो इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लिटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। कानून के रखवाले ठहरे कानून शिकन। CTD एहलकार शहरी के अगवा में मुलविस निकले। SIU का CTT गार्डन में छापा। 4 शहरियों के अगवा में मुलविस CTT एहलकार गिरफ्तार। शहरी जासिम अली और उसके साथियों को अगवा करने की CCTV भी मंजर-ए-आम पर आ गई। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट। 4 लोग थे, इन्होंने कोई शहरियों को 4-5 को उठाया था, उठा के लेके आए थे और उनको फिर उन्होंने रिलीज़ किया। कोई पैसों की डिमांड भी होते हैं किया। जैसे ये मुझे पता चला, इंक्वायरी कराई और चीज़ साबित हो गई और उसके ऊपर फिर इनके पर FIR कराई, क्योंकि ये टीपू सुल्तान थाने के हदूद से लेके आए थे। वहाँ पे इनके ऊपर FIR कराई। FIR करा के इनको हमने हथकड़ियाँ लगाई और लोकल पुलिस को बुलाया और फिर इनकी गिरफ्तारी दी। कराची में AVLC पुलिस के एहलकारों ने तफ्तीश को कमाई का जरिया बना लिया। जामे कराची के तालिब-इल्म को पेट्रोल की कमी का रोना रोकर सताने लगे। पुलिस ऑफिसर की ऑडियो भी लीक हो गई। मिराज अख्तर की रिपोर्ट। मरे को मारे शाहमदार की मिसाल कराची पुलिस पर सादिक आती है। 1 अप्रैल को जामे कराची के एडमिन ब्लॉक से तालिब इल्म अली सुहेब की मोटरसाइकिल चोरी हुई। मुबीना टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और AVLC को मुंतकिल कर दिया। जब मुद्दई ने तफ्तीशी अफसर से राब्ता किया तो उसने पेट्रोल की कमी का रोना शुरू कर दिया। होशियार तालिब इल्म ने ऑडियो रिकॉर्ड कर ली। मुझे वो नहीं दे रहे ना, मैंने आपसे अर्ज किया। दूसरा आपकी ड्यूटी है ना, आप मुझे इतना सुबह भी आपने मुझे डांट दिया, अभी आप मुझे फिर डांट रहे हैं। नहीं डांटा नहीं यार, यहाँ पर भाई देख, यहाँ पर कोई फ्री का उसके ऊपर पेट्रोलों का या उसका नहीं होता। मेरी ड्यूटी है, लेकिन मेरी ड्यूटी ये तो नहीं है कि अभी मैं जाकर हर किसी कैमरे पर अगर आप पहुंचे हुए हो तो आप एक निकाल लो, एक वीडियो निकाल लोगे तो चलो मेरे को वो हो जाएगा। अभी मैं यहाँ से 800,000 का बल्दिया से आऊंगा पेट्रोल लगाते हुए। यार ये भी तो देखो, मेरे को ऐसे तो किसी ने वो नहीं करा हुआ। चले, मुझे उन्होंने देने से मना किया था। मैं आप ठीक है, आपकी बात अपनी जगह ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। पहले तो पुलिस ने FIR के लिए चक्कर लगवाए और अब तफ्तीश वाले परेशान कर रहे हैं। उसके बाद मैंने उनका चलें ठीक है, आप ये मेरा फॉर्म G है जो एक्साइज आजकल कार्ड दे रहा है बुक की जगह। मैंने कहा ये है, आप मेरी FIR करें। तो ना तो वो FIR कर रहे थे और ना उन्होंने जो है वो मुझे CCTV फुटेज के लिए हेल्प किया।
تو جب میں نے یونیورسٹی سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے کا بیک اپ ہے اندر کی CCTV فوٹیج کا, اس کے بعد ضائع ہو جائے گی. اچھا, اب میری نیو بائک تھی اور مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ یار یہ کہیں بیچ نہ دیں اس کو. اب میں نے انہیں کہا آپ ABLC پہ تو ڈالیں بائک کو, آپ وائرلیس تو کریں, تو کہا وہ ہم کر دیں گے, آپ نہیں کیجیے گا. تفتیشی افسر مدعی طالب علم کو ڈانٹتا بھی رہا اور پیٹرول کی کمی کا جواز بنا کر CCTV فوٹیجز کے لیے بھی مدعی کی ڈیوٹی لگاتا رہا. مرتا کیا نہ کرتا کے مصداق علی صہیب نے فوٹیج بھی اپنی مدد آپ کے تحت حاصل کر لی, لیکن پولیس نے کوئی زحمت نہیں کی. تو میں نے کہا کہ سر میرے پاس بائک وغیرہ نہیں ہے. کہا نہیں آپ آ جائیے گا. میں پھر یونیورسٹی چلے گیا. یونیورسٹی میں انتظار کرتا رہا ان کا. 3 بجے جب میں نے انہیں کال کیا تو انہوں نے کہا کہ وہاں میٹنگ تھی, میں گیا ہوا تھا, کورٹ گیا ہوا تھا, اور ادھر اس طرح کر کے مجھے گھمایا. اور جب میں نے ان سے زیادہ انسسٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ سرکار مجھے کوئی پیسے تھوڑی دیتی ہے پیٹرول کے, میں 800,000 روپے لگا کے آؤں, آپ خود لے لو CCTV فوٹیج. میں نے پھر ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ مجھے نہیں دیں گے, وہ انویسٹیگیٹو ایجنسی نہیں ہے, نہ تو میں ہوں, آپ کو دیں گے, آپ لیٹر لے کر آئیں, وہ آپ کے ہینڈ اوور کریں گے. جامعہ کراچی کے طالب علم صہیب نے IG سندھ سے اپیل کی ہے کہ اس کی موٹر سائیکل برآمد کرائی جائے اور سست تفتیشی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے. کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ معراج اختر, City 21. کلفٹن ڈویژن پولیس کی بڑی کارروائی, 20 لاکھ روپے مالیت کا سونا اور 2 گاڑیاں برآمد کر لی ہیں. SP کلفٹن عزیر احمد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ 2 مختلف کارروائیوں میں 3 ملزمان کو گرفتار کیا گیا. سلمان سلیم کی رپورٹ. پولیس کا دبنگ ایکشن, بڑی ڈکیتی کے ملزمان گرفت میں آ گئے. کلفٹن ڈویژن پولیس کی 2 مختلف کارروائیوں پر SP کلفٹن عزیر احمد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ گزری اور ڈیفنس میں چوریاں کرنے والا گروہ پکڑا گیا. ریٹائرڈ میجر کے گھر کچھ روز قبل چوری کی واردات ہوئی جس میں ملزمان 50 لاکھ کیش اور طلائی زیورات لوٹ کر فرار ہوئے تھے. گرفتار ملزمان سے 20 لاکھ کا سونا ریکور کر لیا گیا. بڑی محنت سے اور جیو فینسنگ اور جو ٹیکنیکل ڈیٹا ہے اس سے ہیلپ لیتے ہوئے ہم نے ایک گینگ ہے جس گینگ کا نام جلیل گینگ ہے, اس میں 3 ممبرز تھے, ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد جو ان کے گھر سے لوٹا ہوا مال تھا وہ ہم نے ریکور کروایا. آلموسٹ 20 لاکھ سے زیادہ اس کی ریکوری ہوئی ہے. اس میں گولڈ اورنامنٹس بھی ہیں اور اس کے علاوہ پیسے بھی ہیں. ان کی گولڈ کی ایک واچ تھی وہ بھی ریکور کروائی. یہ PS ڈیفنس میں ہوا ہے. ڈیفنس تھانے کی حدود سے ایکوا گاڑی چوری ہوئی تھی جس میں 60 لاکھ سے زائد کی رقم موجود تھی. کارروائی کرتے ہوئے گاڑی اور رقم کو ریکور کیا گیا. ابھی 3-4 دن پہلے ایک گاڑی چوری ہوئی تھی ایکوا, ایک شو روم کے باہر, یہاں ماسٹر جوس جو ہے اس کے برابر میں ہی. اس گاڑی میں تقریباً 65 لاکھ روپے موجود تھے. تو اس کو ہم نے within 2 days اس پہ ہم نے کام کیا, میری ٹیم نے کام کیا اور الحمدللہ ہم نے تمام ریکوری, اس ریکوری میں ایکوا گاڑی اور اس میں جو موجود 55 لاکھ روپے تھے, وہ 65 لاکھ روپے تھے جن میں سے 55 لاکھ روپے ہم نے ریکور کروا لیے ہیں. 2 روز قبل گزری تھانے کی حدود سے ایک ریوو ڈالا چوری ہوا تھا. ٹیکنیکلی بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے گاڑی برآمد کر لی گئی. کیمرامین فرحان کے ساتھ سلمان سلیم, City 21 نیوز, کراچی. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں سندھ حکومت پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پرعزم ہے. K4 منصوبہ ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گیا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت K4 پروجیکٹ پر اجلاس میں K4 منصوبے پر کام تیز کرنے سے مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی. طاہا ملک کی رپورٹ. پانی کی کمی دور کرنے کے لیے سندھ سرکار پھر متحرک. K4 منصوبہ ایک بار پھر توجہ کا مرکز. منصوبہ مکمل ہونے کی امید پیدا ہو گئی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت K4 پروجیکٹ پر اجلاس. میئر کراچی مرتضی وہاب اور CEO واٹر بورڈ صلاح الدین بھی اجلاس میں شریک. بریفنگ میں بتایا گیا کہ K4 مین اسٹریم ورکس 126 بلین روپے کا پروجیکٹ ہے. یہ پوری رقم وفاقی حکومت ادا کرے گی. K4 آگمنٹیشن 74 بلین روپے کا ہے جس میں 80% ڈونرز ادارے اور 20% سندھ حکومت دے گی. KB فیڈر کی لائننگ 50% وفاقی حکومت اور 50% سندھ حکومت ادا کرے گی. بریفنگ میں بتایا گیا کہ K4 مین اسٹریم کے تحت 52.62 بلین روپے جاری ہونا تھے لیکن ابھی تک 40 بلین 36 بلین روپے جاری ہوئے ہیں. بریفنگ میں بتایا گیا کہ K4 کے چینل 1 کی لمبائی 65.19 کلومیٹر ہے جس میں سے 63.3 کلومیٹر مکمل ہو چکی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کو بتایا گیا کہ 0.4 کلومیٹر زمین کے مسئلے پر تنازع ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے چیف سیکرٹری کو ہدایت
ہدایت کی کہ وہ زمین کا معاملہ حل کروائیں۔ بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ K4 چینل PL2 کی لمبائی 37.59 کلومیٹر ہے، جس میں سے 26.69 کلومیٹر چینل پر کام مکمل ہو گیا ہے۔ 13.7 چینل کلومیٹر پر کام جاری ہے۔ 7.2 کلومیٹر زمین پر عدالتی مقدمے کا سامنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے لیگل ٹیم کو لیٹیگیشن ختم کروانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ PDK4 کو 40 بلین روپے چاہیے، جس سے ستمبر 2025 میں سول الیکٹریکل اور میکینیکل کام ہو جائیں گے۔ ٹرانسپورٹ مافیا شہریوں کو عید پر لوٹنے کے لیے پھر تیار ہے۔ کراچی سے دیگر شہروں میں جانے والوں سے 800 روپے تک اضافی کرایہ وصول کیا جا رہا ہے۔ طاہا ملک کی رپورٹ۔ عید قریب آتے ہی کرایوں میں اضافے کی روایت برقرار۔ کراچی سے مختلف شہروں میں جانے والے مسافروں سے مرضی کے کرائے لینے لگے۔ وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کے کرایوں میں اضافہ نہ کرنے کے احکامات بھی ہوا میں اڑا دیے گئے۔ ٹری میروا کا کرایہ 1200 روپے کی بجائے 2000 روپے مانگے جانے لگا۔ لاڑکانہ جانے والی بس کا کرایہ 1500 روپے کی بجائے 2000 روپے ہو گیا۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ عید کے قریب آتے ہی ٹرانسپورٹرز نے کرایہ بڑھا دیا ہے۔ کرایہ تو عید کے دنوں میں جو اب آپ کو پتہ ہوگا کہ عید کے دنوں میں کرایہ لوگ بڑھاتے ہیں، تو ابھی بھی کرایہ کافی حد تک بڑھا ہے۔ پہلے تقریباً 500 سے لے کے 550 تک کرایہ تھا، ابھی میرے خیال سے کافی حد تک کرایہ جو ہے بڑھا ہے۔ یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ابھی جو ہے نا لوگوں کو سہولیات دے اور جو ہے نا کرایہ کو قابو کرے۔ کیا کم ہے، 1000 روپے میں 12-13 تو بندہ بھر کے جاتا ہے، فائدہ تو کوئی چیز کا نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، تو غریب بندے کو سہولت کوئی ہے ہی نہیں۔ اب دیکھنے تو سامنے ہی ہے، اب 2 گھنٹے 3 گھنٹے انتظار کریں گے، کس ٹائم بس ملتی ہے نہیں ملتی، آگے کیا ہوتا ہے آگے جائیں تو پتہ لگے۔ مسافروں نے شکوہ کیا کہ ٹرانسپورٹرز بسیں خالی تو لے جا رہے ہیں مگر کرایہ کم کرنے کو تیار نہیں۔ میں لاڑکانہ جا رہا تھا، پہلے کرایہ 1500 چلتا ہے عام دنوں میں، ابھی 2500 کرایہ چل رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹ لینی ہے تو لوگ ورنہ واپس چلے جاؤ، بھیج دیتے ہیں لوگوں کو واپس۔ گاڑیاں خالی بھی ہیں، فل بھی جا رہی ہیں، لیکن ان کی بدماشی ہے، ظلم کیا ہوا انہوں نے لوگوں کے اوپر، بدماشی ان کی مافیا ہے یہ بڑی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی من مانے کرائے وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا اعلان تو کیا گیا ہے، لیکن اس پر عمل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ کیمرامین حیدر کے ساتھ طاہا ملک، سٹی 21۔ عید کی تیاریاں جاری ہیں۔ کپڑوں کی خریداری کے بعد میچنگ چپل اور جوتوں کی خریداری شروع ہو گئی۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے بازاروں کا رخ کر لیا۔ فرحان خان کی رپورٹ۔ چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں عروج پر، کپڑوں کی خریداری ہوئی مکمل، اب باری ہے میچنگ کی چپل اور جوتے خریدنے کی۔ عید کے لیے کراچی والے چپل اور جوتے خریدنے میں خاص دلچسپی لے رہے ہیں، جو اسٹائلش بھی ہیں اور ہر چھوٹے بڑے کی پسند بھی۔ دکانداروں کے مطابق آخری اشرے میں خریداری میں تیزی آئی ہے۔ پیچھے سے مہنگی آئی ہوئی تو ہم بھی آگے مہنگی کر کے بیچ رہے ہیں نا بھائی صاحب، ہمارے کو سستی ملے گا ہم بھی آگے سستی کر کے بیچیں گے۔ مہنگائی جتنا بھی ہے پھر بھی عوام شاپنگ کر رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے عوام رک گئی ہے۔ خریداری کے لیے آنے والے شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی میں اضافہ تو ہوا ہے لیکن بچوں کے لیے شاپنگ ضروری ہے۔ بچے کی چپل تھی 450-400 روپے کی، ابھی اس وقت ہے 800, 850, 750 تک کم ہے ہی نہیں۔ بازاروں میں چپل اور جوتوں کے سینکڑوں ڈیزائن موجود ہیں، لیکن ہر خریدار کو تلاش ہے ایسے ڈیزائن کی جسے پہن کر وہ دوسروں سے الگ نظر آئے۔ کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ فرحان خان، سٹی 21۔